ہماری زمین پر گلوبل وارمنگ کے اثرات اتنی جلدی نمودار ہو رہے ہیں کہ آنے والے کچھ 100 سالوں میں ہمیں زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر جانا ہوگا اگر ہم نسل انسانی کی بقا چاہتے ہیں۔ ایسا کون سا سیارہ ہے جو ہماری رہائش کے لیے موزوں ہے؟ دیکھو جانو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مریخ بہت ہی وسیع ہے۔ انسان جب وہاں کالونیاں بنا کر اسے اپنا مسکن بنائے گا تو ہمیں یقیناً اپنی آبادی کے پھیلاؤ کی غرض سے مریخ کے دور دراز گلی کوچوں کی خاک چھاننی پڑے گی۔ یہاں پر آ کر مسئلہ بنتا ہے کہ جب انسان اپنے بیس کیمپ سے ہی اسپیس سوٹ میں باہر نکل سکے گا تو سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ پیدل کیسے طے کرے گا، کیونکہ خلائی لباس میں ایک خاص مقدار میں سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ قطعاً اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ ان میں کئی دنوں تک رہا جا سکے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مریخ پر اگر کئی انسانی مشن سینکڑوں کلومیٹر دور ہوئے تو کیا وہ آپس میں کبھی مل پائیں گے؟ اسی خاطر مریخ کے دور کے علاقوں تک سفر کرنے اور انہیں ایکسپلور کرنے کے لیے مریخ کے باسیوں کو 3 قسم کی خلائی گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ فی الحال ان خلائی گاڑیوں کی کیپیسٹی زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر تک چلنے کی ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے گا۔ بہرحال پہلی قسم کی خلائی گاڑیاں مکمل طور پر پیک ہوں گی۔ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان مریخی سائنسدان بغیر اسپیس سوٹ کے بیٹھ سکیں گے اور کنٹرول کر سکیں گے۔ دوسری قسم کی خلائی گاڑیاں اوپن ہوں گی، جسے سفاری جیپ وغیرہ کھلی ہوتی ہیں۔ اس کو چلاتے ہوئے انسان کا اسپیس سوٹ پہننا ضروری ہوگا۔ تیسری قسم کی خلائی گاڑیاں شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں پر مشتمل ہوں گی تاکہ انسان خلائی گاڑی کے اندر رہتے ہوئے مریخ پر موجود معدنیات اور مٹی وغیرہ کا قریبی معائنہ کر سکیں۔ اندازہ ہے کہ کولونائزیشن سے منسوب یہ تمام اعزازات انسان اگلے 50 سالوں میں اپنے نام کر لے گا، لیکن اس دوران سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ مریخ پر فضائی دباؤ انتہائی کم ہونے کے باعث انسانوں کو غاروں اور دیگر جگہوں پر اپنے بیس کیمپ بنانے پڑیں گے۔ جب کبھی ان بیس کیمپ سے باہر نکلنا ہوگا تو مخصوص خلائی لباس بھی پہننا پڑے گا۔ بغیر اسپیس سوٹ کے انسان مریخ پر صرف 2 منٹ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ مریخ پر فضائی دباؤ کی کمی کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ زمین پر ایٹماسفیرک پریشر تقریباً 101 کلو پاسکل ہے، جبکہ مریخ پر ایٹماسفیرک پریشر تقریباً 0.6 کلو پاسکل ہے۔ انسان 30 کلو پاسکل کے فضائی دباؤ تک سانس لے سکتا ہے، اس سے نیچے سانس لینا ناممکن ہوتا ہے۔ تجربے کے دوران جب 30 کلو پاسکل سے کم فضائی دباؤ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر موجود مادہ جو مائع حالت میں ہوتا ہے اس سے کم فضائی دباؤ میں گیس کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تجربے کا سامنا کرنے والے سائنسدانوں نے بتایا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے حواس کھونا شروع ہو گئے تھے۔ آخر میں انہیں یہ یاد رہا کہ ان کی زبان پر موجود لکوڈ بھی ابل کر گیس میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فضائی دباؤ کے کم ہونے کے باعث ہی مریخ پر پانی بھی لکوڈ حالت میں نہیں رہتا، صرف گیس یا برف کی حالت میں رہتا ہے۔ مریخ پر فضائی دباؤ پہلی مشکل ہے۔ معاملات اس وقت زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں جب مریخ پر کاربن ڈائی آکسائیڈ تو وافر مقدار میں ہے مگر آکسیجن 1% سے بھی کم تعداد میں ہے، جس وجہ سے وہاں سانس لینا ممکن نہیں رہے گا۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن فضا میں 20% تک ہونی چاہیے۔ ان حقائق سے معلوم پڑتا ہے کہ جو انسان مریخ پر جا کر آباد ہوں گے ان کے لیے بیس کیمپ سے باہر نکلنا قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوگا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ساری زندگی ان بیس کیمپ میں ہی رہنا ہے تو مریخ پر آباد کاری کیوں کی گئی؟ انہی مشکلات پر قابو پانے کے لیے سائنسدانوں نے مریخ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا، جسے ہم ٹرانسفارمنگ آف مارس کہتے ہیں۔ یہ منصوبہ 1000 سے 1,00,000 سال طویل ہو سکتا ہے، لیکن سائنسدانوں کو دعویٰ ہے کہ اس منصوبے کے کامیاب ہونے کے بعد مریخ
مکمل طور پر زمین جیسا ایک سیارہ بن جائے گا اور انسان لمبے عرصے تک مریخ پر بھی حکمرانی کر سکے گا۔ مریخ کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش اس خاطر بھی کی جا رہی ہے کیونکہ جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے یہ سرخ سیارہ زمین جیسا ہی تھا اور اس پر پانی بھی موجود تھا، مگر مقناطیسی میدان نہ ہونے کے باعث اس کی فضا آہستہ آہستہ خلا میں ضائع ہوتی گئی اور آج یہ ایک بنجر اور بیابان سیارہ رہ گیا ہے۔ بلکہ مریخ کے مدار میں موجود ناسا کی سیٹلائٹ نے باقاعدہ نوٹ کیا ہے کہ آج بھی اس پر بچی کچھی فضا خاموشی سے خلا میں ضائع ہو رہی ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مریخ کا مقناطیسی میدان دوبارہ بحال کرنا کیا ممکن ہے؟ اگر ہم ہزاروں سال لگا کر اس کی فضا کو بحال کر دیں تو یہ دوبارہ خلا میں ضائع ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مریخ کا مقناطیسی میدان بحال کرنا ممکن نہیں، مگر حال ہی میں سائنسدانوں نے اس کا ایک ممکنہ حل سوچا ہے کہ مریخ سے کچھ لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عظیم شیلڈ خلاق میں معلق کی جائے جو سورج سے آنے والی مقناطیسی ریڈیشن کو مریخ تک پہنچنے نہیں دے گی۔ بظاہر پیپر ورک میں یہ طریقہ کار کامیاب بھی دکھائی دیا ہے اور اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام دکھا سکتا ہے۔ اگر یہ ناکام ہوا تو مریخ کے گرد سیٹلائٹ کے ذریعے بجلی سے مزین مصنوعی طور پر سپر کنڈکٹنگ رنگ بنانے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ اگر تمام تجاویز ناکام ہو گئیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہم جس فضا کو ہزاروں سال کی محنت کے بعد بحال کریں گے وہ یقیناً ضائع ہو جائے گی، مگر یاد رہے اس کو ضائع ہونے کے لیے کئی لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اس دوران انسان اگر موجود ہوئے تو وہ آگے کسی دوسرے سیارے پر نکل جائیں گے، سو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے کچھ 100 سالوں میں مختلف عوامل کے باعث زمین انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ نسل انسانی کو اپنی بقا کی خاطر ہجرت کرنی پڑے گی، لہٰذا مریخ کے ماحول کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس زمن میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہر قدم انتہائی محتاط ہو کر رکھنا پڑے گا۔ غلطی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کہیں کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو زمین تو ہمارے ہاتھوں سے جا ہی رہی ہے، مریخ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گا، جس وجہ سے معدوم ہوتی انسانیت جو اس کائنات میں صرف ایک سیارے تک محدود ہے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی اور ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ مارس پر انسانی بستیاں بنانے کے یہ منصوبے کتنے عرصے میں مکمل ہوں گے اور اس کے لیے کیا کیا اقدام اٹھائے جائیں گے، اس پر مزید بات ہم دیکھو جانو کی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھو جانو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری ویڈیو دیکھی، آپ کا بہت شکریہ۔